صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کرتے پروردگار عالم کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے، جس نے ہمیں بغیر وارث کے بغیر ہادی کے نہیں رکھا. اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 پروفٹس کو نازل کیا. اللہ نے ائمہ خدا کو ہمارے درمیان بھیجا اور مسلسل علم کا، ہدایت کا دروازہ اپنی حجت کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے خدا نے کھلا ہوا رکھا. اللہ نبیوں کو بھیجتا رہا اور ایک پروفٹ کے بعد جب دوسرے پروفٹ آتے تھے، منتخب ہوتے تھے، تو ہم نے تاریخ کی کتابوں کو دیکھا کہ کبھی بھی کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے اپنے بعد اپنے جانشین کی طرف پیشن گوئی نہ کی ہو، اشارہ نہ کیا ہو. ہر نبی نے اپنے امیجیٹ سکسیسر کا تذکرہ کیا ہے. جو بھی پروفٹس آئے سب نے اپنے بعد آنے والے نبی یا وصی، اپنے جانشین بلا فصل کا تذکرہ ضرور کیا ہے. اور ہر نبی نے نہ صرف اپنے سکسیسر بلا فصل جانشین کا تذکرہ کیا ہو، اشارہ کیا ہو، ان کو پریزنٹ کیا ہو، بلکہ سارے انبیاء نے خاتم النبیین سید المرسلین حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اپنے بعد جو آخری نبی ہے، نبی آخر الزمان ہے، ان کا بھی اشارہ کیا، ان کی بھی پیشن گوئی کی، ان سے بھی لوگوں کو آشنا کیا کہ یہ آخری زمانے میں آئیں گے اور کس طرح سے ان کا دور اور ان کا زمانہ ہوگا، اور اللہ نے ان کی محبت میں کائنات کو خلق کیا. یہاں تک ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بات کی تھی کہ جناب آدم علیہ السلام اپنے ڈیتھ بیڈ پر ہے، آپ دنیا سے انتقال کر رہے ہیں اور آپ اپنے بعد اپنے جانشین کی لوگوں کے سامنے پیش کرنا. مگر جب اپنے وصی کو، اچھا جناب آدم اب اوپنلی نہیں کر رہے، انہوں نے چھپا چھپا کے لوگوں کو بتایا، اپنے فیملی کو بتایا کہ میرے بعد میرا سکسیسر کون ہوگا، مگر اوپنلی حضرت آدم نے اپنے وصی، اپنے جانشین کو پریزنٹ نہیں کیا. اینڈ ون مور تھنگ کہ نبوت کب ملتی ہے. ہم حضرت آدم کے وصی کی طرف آئے، اس سے پہلے ہم دیکھیں کہ نبوت کب ملتی ہے، نبی ہونے کی شرط کیا ہے. اللہ جیسے سورہ اعراف میں کہتا ہے کہ میں نے اپنی توحید کا، اپنے رب ہونے کا وعدہ سب سے لیا، اسی طرح سے کوئی بھی پروفٹ ہوڈ نہیں حاصل کر سکتا، کوئی بھی نبی نبوت کے درجے پر فائز نہیں ہوتا جب تک اس نے اللہ کی وحدانیت کے ساتھ رسالت مآب کی نبوت اور ائمہ طاہرین کی ولایت اور امامت کو اگری نہ کیا ہو. تو یہ ان کے سامنے پیش کی گئی، اور جنہوں نے ایکسیپٹ کیا ان میں سے اللہ نے جن کو چوز کیا، جن کو منتخب کیا، ان کو نبی بنایا. اور اس طرح 1,24,000 پیغمبر اللہ نے منتخب کیا. بھی اللہ جانے اللہ نے کیسے کیا، بس جو ہم کو روایات میں، ٹریڈیشنز میں اہل بیت کی طرف سے ملا. کلام پاک سورہ آل عمران آیت نمبر 81، سورہ آل عمران آیت نمبر 81، اللہ کیا کہتا ہے، میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ و مفہوم پیش کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے تمام انبیاء سے عہد لیا، میثاق، وعدہ، کووننٹ. اللہ نے تمام انبیاء سے عہد لیا کہ تم کو کتاب اور حکمت دے رہا ہوں، کہ اس کے بعد جب وہ رسول آ جائے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے تو تم سب اس پر ایمان لے آنا اور اس کی مدد کرنا.
یعنی اللہ نے سارے نبیوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ ایک آخری پیغمبر آنے والے جو سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، اور اس نبی پر تم کو ایمان لانا ہے۔ یعنی جو محمد رسول اللہ کا قائل نہیں ہے وہ نبوت کے دائرے میں نہیں۔ نبی ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کو مانے، بلکہ ولایت ائمہ طاہرین کا بھی اقرار کرنے والا ہو۔ تو دس از ون آف دا کرائٹیریا آف بینگ اے پروفٹ۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے نبوت کو نبیوں کے سامنے اپنے آخری رسول کی نبوت کو پیش کیا، اور جب پیش کیا تو جنہوں نے ایکسیپٹ کیا، جناب آدم نے ایکسیپٹ کیا، اور پھر یہی سارا علم اور اسرار، یہ سارا کے سارے راز، یہ سارا کا سارا نالج حضرت آدم نے اپنے بیٹے شیس کو عطا کیا۔ جناب شیس کون ہے؟ ہم دیکھیں تاریخ میں کہ جناب آدم، اچھا یہ سارا تذکرہ تھوڑا بہت ہم چلڈرن آف حضرت آدم کا تذکرہ ایپیسوڈ نمبر 8 میں کر چکے ہیں۔ اگر آپ یو گو بیک اینڈ آپ لسن ٹو دیٹ پارٹ کہ کس طرح نسل انسانی آگے بڑھی اور کیسے جناب آدم کی اولاد اور یہ جنریشن آگے بڑھی، انشاءاللہ اگر توفیق رہی تو آج یہ آنے والے ایپیسوڈ میں پھر سے تھوڑا بریف کر دوں گی۔ جناب آدم علیہ السلام جب اپنے ڈیتھ بیڈ پر تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، اپنے سر کے نیچے وہ سارے وصیتوں کو رکھا، وہ سارے اپنے اسکرپچرز کو، اپنی لاء کو، اپنے ریٹن ڈاکیومنٹس کو رکھا کہ یہ ایک نبی سے دوسرے نبی کو ٹرانسفر کرنا، یہ سارا علم ایک پروفٹ اپنے وصی و جانشین کو دے رہا ہے، اور نہ صرف رائٹنگ میں دے رہا ہے بلکہ وربلی بھی کہہ رہا ہے۔ جناب آدم وصیتیں بھی کر رہے ہیں اور اپنے بیٹے کو بہت ساری باتیں دنیا میں بھی سکھائی، اپنی حیات میں بھی تعلیم کی، اور اپنے انتقال کے بعد بھی۔ مجھے یاد نہیں، شاید یہ واقعہ میں نے پہلے کسی ایپیسوڈ میں لیا ہو، مگر ایک بریفلی واپس سے دوہرا دوں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نبیوں سے نبوت رسالت ماب کا وعدہ لیا، اور جناب آدم اپنے وصی کو کیسے پریپیئر کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جب اولاد آدم، اب دیکھیں اب یہ دنیا جب بنی ہے تو آف کورس اولاد آدم ہی ہر طرف تھی، آج بھی سارے اولاد آدم ہیں، مگر ہم اس زمانے کی بات کریں جب صرف جناب آدم کی فیملی تھی، ان کے بیٹے بیٹے، ان کے پوتے، تو ایک ہے نا ایک پورا قبیلہ حضرت آدم کی امیجیٹ فیملی کا۔ اب یہ آدم علیہ السلام کے بیٹے پوتے سارے بیٹھے ہوئے، انہوں نے تذکرہ کرنا شروع کیا، ہو از دا بیسٹ آف Allah's creation۔ اتنا تو معلوم تھا کہ انسان فرشتوں سے افضل ہے، تو یہ سارے جانتے تھے کہ انسان افضل ہے، مگر جناب یعنی انسانوں میں بھی سب سے افضل، سب سے اعلیٰ انسان کون ہے، سب سے بیسٹ آف Allah's creation کون ہے؟ تو جناب آدم کی اولادوں میں سے کسی نے کہا، کچھ بیٹوں نے کہا کہ ہمارے بابا سب سے افضل ہے، اللہ نے ان کو صفی اللہ بنایا، ان کو چوز کیا، ان کو پہلا انسان بنایا، زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کیا، ہمارے آدم ہمارے بابا سب سے افضل ہے۔ اور کچھ بیٹوں نے کہا نہیں، ملائکہ مقربین افضل ہے، کہا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے جوار میں وہ مقرب فرشتے سید الملائکہ جبرائیل اور میکائیل، یہ سب سے افضل ہے۔ تو جب یہ باتیں ہو رہی تھی کہ کون سب سے افضل ہے، کون سب سے بیسٹ اللہ کا کریشن ہے، اس وقت جناب شیس کا اس مجلس میں داخل ہونا، اور جب ان کے بھائیوں نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ ہاں اب ناؤ دس پرسن کوڈ آنسر۔ دیکھیں یہ بالکل اسی طرح سے مولا کائنات کی یاد دلاتا ہے کہ جب رسول اللہ مسجد نبی میں یا کسی موقع پہ سوال رکھتے تھے اور لوگ جب ڈفرینٹ آنسرز دیتے تھے، اور پھر مولا کائنات جب داخل ہوتے تو کہتے نا ہی کین گیو دا ایکوریٹ آنسر، دا پرفیکٹ آنسر، باب مدینۃ العلم ہے، مگر کس کی اولاد ہے؟ جناب آدم کی۔ اب جب جناب آدم نے مولا کائنات کے علم پہ ہماری جان قربان، بس نام آ گیا ہے تو دعا کرو اللہ تمام شیعان حیدر کرار، تمام بچوں کو، تمام جوانوں کو ہر امتحان میں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ تو اب جب حضرت شیس جب دیکھیں یہ کبھی کبھی انسان کا اخلاق، اس کا علم، اس کی چہرے کی رونق بتاتا ہے کہ ہی از گوئنگ ٹو اچیو سم تھنگ، اب ہی کوڈ بی دا نیکسٹ پروفٹ، ٹھیک ہے، اب ظاہر نہیں ہے،
مگر ان کا کردار بتا رہے کہ ان کے بھائی خود یہ کہتے ہیں نا دس پرسن کوڈ آنسر اور کویشچن پرفیکٹلی. جناب شیس آئے کہا کہ شیس تمہیں کیا لگتا ہے آدم سب سے افضل ہے کہ ملائکہ سب سے زیادہ افضل ہے یا کوئی اور سب سے زیادہ افضل ہے؟ جناب شیس نے کہا نہ بابا افضل ہے نہ ملائکہ افضل ہے، کوئی اور افضل ہے. تو کون ہے وہ؟ تو جناب شیس نے کہا ویٹ اے منٹ، آئی ول اگین آسک مائی فادر. یہ والد کا احترام بتا رہا ہے. دیکھیں اس میں کچھ چیزیں یہ نہیں کہ حضرت شیس کو نہیں معلوم تھا، ممکن ہے کہ وہ جانتے تھے مگر وہ اپنا ہمبلنس، اپنی انکساری کو ظاہر کر رہے کہ نہیں، جب تک میرے بابا حیات ہے اور موجود ہے آئی نیڈ ٹو آسک ہم. اور سوال اپنے آپ میں علم کو یعنی اوپن کر رہا ہے ڈورز کو. سوال کرنا بہت اچھی عادت ہے جس کے اوپر امام جعفر صادق علیہ السلام نے بہت سارے ٹریڈیشنز، مولا کی احادیث موجود ہے کہ ایک بہت ہی کامیاب اسٹوڈنٹ وہ ہے جو سوال کرتا ہے. تو جناب شیس نے کہا ویٹ اے منٹ، آئی آسک مائی فادر ونس اگین بیکاز آئی آلریڈی نو دا آنسر. یہ ان کا انداز بتا رہے، انہوں نے نہیں کہا. اپنے بابا سے گئے، کہا بابا بھائی آپس میں ڈسکشن کر رہے کون سب سے افضل ہے. جناب آدم نے کہا جب اللہ نے مجھے خلق کیا، when I was created and presented in front of اللہ سبحانہ وتعالی، جب مجھے اللہ کے سامنے پیش کیا گیا اور میں خدا کی بارگاہ میں موجود تھا، ابھی ابھی کریٹ ہوا تھا، اس وقت میں نے یہ منظر دیکھا. آدم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عرش کے اوپر، عرش خدا پہ on the holy throne یہ لکھا ہوا تھا. کیا لکھا ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد و آل محمد خیر من بری اللہ، خیر من بریہ. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور محمد اور آل محمد، محمد اینڈ the children of محمد are the best of creation. تو اس طرح بھی جناب آدم اپنے بیٹوں کو نبوت اور امامت کا درس دیتے، اسپیشلی پروفٹ شیس کو. کون ہے جناب شیس؟ جناب آدم کی پوری لائف میں ہم نے دیکھا کہ ارادہ خداوندی یہی تھا کہ جناب حابیل اپنے بابا کے سکسیسر ہو، مگر جب قابیل کو پتہ چلا اور جیلسی اس کے اندر سپائک ہوئی تو ایک مرتبہ انہوں نے جناب حابیل کو قتل کر دیا. اب حضرت آدم کو کافی گریہ کرنے کے بعد، کافی غم منانے کے بعد اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام شیس رکھا گیا، مگر ان کو ہیبت اللہ بھی کہا جاتا. اللہ کا ہبہ کیا ہوا، اللہ کی گفٹ. ہیبت اللہ جناب شیس کا سیکنڈ نیم یا ان کا ٹائٹل ہے، دا گفٹ فرام اللہ. جیسے ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں دیکھا جناب آدم کو صفی اللہ کہا گیا، خلیفت اللہ کہا گیا، ویسے جناب شیس کو ہیبت اللہ کہا گیا، دا گفٹ فرام اللہ. جناب آدم ان سے بڑی محبت کرتے تھے. ہی واز سو اٹیچ ٹو دس چائلڈ بیکاز جناب حابیل کے بعد یہ اولاد ملی، یعنی ایک بیٹا کھونے کے بعد اللہ نے یہ بیٹا دیا، اور نسل انسانی بھی انہی سے آگے چلنی تھی، اور نسل نبوت یہ جو سلسلہ نبوت بھی انہی سے آگے بڑھنا تھا. تو یہ جناب آدم کی آنکھوں کا تارا تھے، یہ ان کے دل کا سکون تھے، اور ہمیشہ ان کے پاس رہا کرتے تھے، ان کے قریب رہا کرتے تھے. اور جناب شیس واز دا سیکنڈ پروفٹ آن ارتھ. فرسٹ واز حضرت آدم اینڈ سیکنڈ واز حضرت شیس علیہ السلام. The second prophet, the successor, the immediate successor بلا فصل جانشین of حضرت آدم علیہ السلام. انشاءاللہ ہم اسی پوائنٹ کو اور پروفٹ شیس کو، آج بھی ہم جناب شیس کا بس مقدمہ رکھا مگر ان کی ایکچوئل حیات پہ بات نہ کر سکے اور وقت مکمل ہو گیا، مگر انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ میں اگر زندگی رہی تو وعدہ ہے کہ ہم جناب شیس کے بارے میں کچھ نئی باتیں سیکھیں گے، سمجھیں گے اور جناب شیس کی بارگاہ سے برکات حاصل کریں گے. تب تک کے لیے انشاءاللہ دعا کرتے کہ اللہ ہم سب کو خیر و عافیت میں رکھے اور اہل بیت کی محبت سے مالا مال رکھے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.